پی این اے کی تحریک کے جب ختم ہوئی ان کو خط لکھا سی آئی اے نے. مذہبی اور دینی جماعتیں نیچرلی طور کے اوپر بھٹو کی مخالف تھی. امریکہ شاید بھٹو کی کو اس لیے بھی گرانا چاہتا ہو کہ ایٹم بم کا جو معاملہ تھا ضیاء الحق نے کیا کیا آفرز کی کہ ضیاء الحق صاحب کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ تھی کہ علامہ احسان الہی ظہیر کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. سلمان گیلانی صاحب کہتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا. اچھا، انہوں نے وہ جو شاعر ہیں جی شاعر ہیں، انہوں نے کچھ دو باتیں کی، میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہنگامہ مچا. وہ کہتے ہیں ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ بھی پی این اے کی تحریک میں شامل تھے. کہتے ہیں وہ پی این اے کی تحریک کے جب ختم ہوئی تو ان کو خط لکھا سی آئی اے نے ان کے والد صاحب کو کہ آپ کا ہم ہر طریقے سے خیال رکھیں گے، آپ فردر اس جگہ پہ رابطہ کریں. اچھا. کہتے جب وہ خط پڑھا میرے والد صاحب چیخ کے رونا شروع کر دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا. میں جا کے مفتی محمود صاحب کو ملا اور پھر اس خط کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا. وہ کہتے تھے، جو سلمان گیلانی صاحب کے والد صاحب کہتے تھے کہ لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا، ہم نے لوگوں کا مذہب کے نام پہ استحصال کر دیا. ہم نے مذہب کے نام پہ استحصال کیا. کہتے ہیں میں مفتی محمود کو جا کے ملا. میں نے مفتی محمود کو کہا کہ یہ خط اور یہ سارے معاملہ، میرے والد تو بڑے پریشان ہیں کہ ہم پی این اے کی تحریک چلا رہے تھے، ہم نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے تو امریکنز تھے. تو سر یہ بتائیے گا، کیا آپ کے والد صاحب کی جو چیزیں آپ تک پہنچیں اس کے مطابق کیا ان کو یہ شک تھا کہ کہیں نہ کہیں جو پی این اے کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے؟ اور ساتھ ہی جو سلمان گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ جو موومنٹ چل رہی تھی وہ شروع میں اپنی پک نہیں پکڑ رہی تھی، پھر مجبوراً ان سارے جو پی این اے والے تھے ان کو نظام مصطفیٰ کی بات کرنا پڑی تاکہ لوگ اس کو اپنے سے ریلیٹ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں وہ ایسی آپ کے والد صاحب ایسی تحریک کا حصہ تھے جو لوگوں کا جذباتی اور مذہبی استحصال کر رہی تھی اور اس کے پیچھے امریکہ تھا؟ کیا آپ کے والد صاحب کی یادداشتوں میں ایسی بات ملتی ہے؟ طارق بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا، اگر اس کا آپ جینون انالیسس کریں تو یہ حقیقت ہے کہ مذہبی اور دینی جماعتیں نیچرلی طور کے اوپر بھٹو کی مخالف تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سینٹیمنٹس کو انگیخت کرنے میں کوئی عوامل ہوں، لیکن مذہبی طبقہ بھٹو صاحب کے جو شراب ریلیٹڈ بیان اور اس طرح کے بیانات سے مذہبی طبقہ آج بھی مذہبی طبقہ پیپل پارٹی کو یعنی آپ سمجھیں کہ دائیں بازو کی بجائے بائیں بازو کی جماعت سمجھتا ہے. تو تحریک نظام مصطفیٰ کے جو نیت تھی نا وہ بڑی پیور تھی اور اس کے لیے قربانیاں بھی علماء نے دی. ہاں، بھٹو صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے مذہبی طبقات کے کہنے کے اوپر قادیانیوں کو اس ملک میں کافر قرار دیا. یہ بات درست ہے اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور مذہبی جماعتوں نے اس کا یہ کریڈٹ ماننا بھی. لیکن آپ یہ جو بات کریں کہ مذہبی جماعتوں نے جان بوجھ کے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے اس وجہ سے تحریک چلائی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دینی یا مذہبی رہنما اگر اس کو پتہ ہو کہ ان عوامل یا بیرونی طاقتیں ان تحریکوں کے پیچھے کبھی نہ چلائیں، کیونکہ یہ تو حسن نیت کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور میری یادداشت کے مطابق بھی دیکھیں کتنی جینون بات یہ ہے کہ باقی مذہبی سارے لوگ ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے. ابو جان نے وہی سٹینڈ لیا کہ آپ نے 90 دن کہا تھا اور 9 سال آپ بیت چکے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہوگی، آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں. تو باقی لوگوں کو اس نے اس وعدے میں چکمہ دیتے رہے کہ نفاذ شریعت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی اور دینی جماعتوں کا، جیسے آپ نے سید سلمان گیلانی کا حوالہ دیا، ایسی کوئی بات میرے تک تو نہیں ہے، لیکن ان علماء کو، اتنے بڑے بڑے رہنماؤں کو، شاہ احمد نورانی کو یا علامہ احسان الہی ظہیر کو یا عبدالستار خان نیازی کو یا مفتی محمود کو کبھی بھی یہ شائبہ تک بھی نہیں ہوگا. نہیں، مفتی محمود صاحب نے باقاعدہ سلمان گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب ہم تحریک لے کے آگے بڑھ چکے تھے، اس کے بعد ازاں ہمیں یہ شک گزرا کہ اس میں پیچھے امریکن انوالو ہو رہے ہیں، ہماری تحریک کو سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ہم پاسبل ہے، یہ تحریک کو آگے درست ہو چکی. یہ بتائیں. دوسری بات ہے، امریکہ شاید بھٹو کی کو اس لیے بھی گرانا چاہتا ہو کہ ایٹم بم کا جو معاملہ تھا وہ تو ہنری کسنجر نے کہہ دیا تھا نا کہ وہ یہی بات ہے. اور ویسے بھی OIC کا اجلاس بھٹو صاحب کا ایک کارنامہ تو تھا. اچھا یہ بتائیں کہ ضیاء الحق نے کیا کیا آفرز کی، کس طرح احسان الہی ظہیر صاحب کو مینج کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے تو مشیر بنایا جیسے ہی اقتدار میں آئے اور وہ یہ بات سمجھتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ تھی کہ علامہ احسان الہی ظہیر کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، بلکہ اس وقت
شاہ فہد اور کنگ خالد اور وہ جو دور تھا، ابو جان کے ان کے ساتھ خاص طور پہ کنگ فہد کے ساتھ تو بڑے گہرے مراسم تھے، حتیٰ کہ ایک جو عرب میں سٹوری بھی چھپی، اخباروں میں زینت بنی کہ ضیاء الحق صاحب جب آئے تو کنگ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو ضیاء الحق کہتا کون؟ کہا احسان الہی دہی، تو یعنی وہ چونک اٹھا. تو اس نے مینج کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی سعودی فرما رواؤں کے ساتھ کہ احسان الہی دہیر کو کنٹرول کیا جا سکے. پہلے تو لالچ دی وزارتوں کی، مشاورتوں کی، لیکن ابو جان کا موقف اصولی تھا کہ آپ الیکشن کرائیں. مولانا فضل الرحمان کا موقف بھی، ایم آر ڈی کا موقف بھی، اس وقت ایم آر ڈی میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی، یہ بھی بتاؤں. تو سب کا یہ موقف تھا کہ ضیاء الحق صاحب الیکشن کروائیں. تو ضیاء الحق صاحب نے اسی ایجیٹیشن کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے 85 میں غیر جماعتی انتخابات کرانے کا اعلان بھی کیا، اور غیر جماعتی انتخابات کرا دیے وہ بھی جیسے بھی جنیجا صاحب آ گئے. تو پھر تو وہ یعنی انہوں نے تو مینج کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مینج نہ ہوئے پھر پرچے کٹائے. تو بہت زیادہ جو دباؤ تھا، بہت زیادہ جو پرچے، جو ضیاء الحق صاحب بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ جو گرفتار نہ کر سکے یا اس طرح جمعیت اہل حدیث کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کر سکے، وہ بھی ابو جان کے سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلق اور روابط کی وجوہات. سعودی عرب کو کہا گیا کہ انہیں سمجھائیں. ہاں جی بہت دفعہ کہا گیا. ظاہر ہے اپروچ جو ہوتی ہے بادشاہوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ابو جان کا ایک اصولی موقف تھا، اصولی سٹینڈ تھا پاکستان کی سیاست کے اندر. آپ کو پتا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے اوپر جو زیادہ سختیاں نہ کی جا سکیں، ہاں وہ بھی اسی وجہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ سعودی عرب کی وجہ سے ہم پہ سختیاں نہیں آئیں. نہیں، جمعیت اہل حدیث کے اوپر وہ کریک ڈاؤن نہ ہو سکا جو جیالوں کے اوپر ہوا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث جو ہے اس کو سعودی عرب کی ان کو اب بھی حمایت حاصل ہے؟ مورل سپورٹ تو میرے خیال میں اب بھی حاصل ہے. کیا فائنینشیل سپورٹ بھی ہے؟ فائنینشیل سپورٹ تو آج تک جب سے میں صدر بنا ہوں یا آج تک ہم نے 1 روپیہ ان سے نہ لیا ہے نہ مانگا ہے، نہ ہم اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ نہ انہوں نے دینے کی کوشش کی، نہ انہوں نے دینے کی کوشش کی. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی جو اہل حدیثی کی جماعتیں ہیں یا دیوبند جماعتیں ہیں، سعودی عرب انہوں نے پیسے نہیں دیے؟ میں اپنی بات کا صرف دعویٰ کر سکتا ہوں، باقیوں کا نہیں کر سکتا. باقیوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوں گے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر. آپ نے صرف میرے حوالے سے پوچھا، سفیر موجود ہیں، ایمبیسیڈر موجود ہیں. کیا مساجد اور مدارس میں آپ کو بھی سپورٹ کی گئی؟ جمعیت اہل حدیث یا مجھے آج تک کبھی کوئی وہاں سے بیرونی امداد یا سپورٹ نہیں آئی. وہ تو آپ کو پتا لیجر کھاتے کھلے ہیں، جن لوگوں کو آئی ہے وہ اب گورنمنٹ ان کو پبلسائز بھی کر چکی ہے. جہاں جن کس کو آئی؟ جن جماعتوں کو آتی رہی ہے. یہ تو اب کوئی اوپن سیکرٹ ہے. تھوڑا بتا دیں. جیسے آپ نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کو بھی آتی رہی، دیوبندی مکتبہ فکر کو بھی آتی رہی. یہ باتیں درست ہیں، اس سے اعتراض فنڈ دیتے ہیں سعودی عرب والے. نہیں، مسجد جہاں تک میں جو بات حقیقت ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں مسجد بناؤں تو اول سعودی گورنمنٹ وغیرہ نے مسجدیں بنا کے دی ہیں. اب ان کی یہ پالیسی بھی نہیں ہے، اب وہ مسجدیں بھی حکومت کے چینل کے بغیر نہیں بناتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جمعیت اہل حدیث کو کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی؟ نہیں، فنڈنگ اب تو آپ کو پتا ہے جو آ بھی نہیں سکتی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں براہ راست فنڈنگ تو اب آتی نہیں کے بعد نہیں آتی. وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ معاملات. لیکن ہم نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، اللہ کے فضل و رحمت سے ہم نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں